مسعود صاحب کو کرایہ دینا ہے، فائزہ نے قریب سے گزرتے اطلاعی انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ لیکن زرین گمسم سی بیٹھی تھی، اسے تو بھابھی کے قریب سے گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ نہیں دینا چاہتی تو صاف صاف انکار کر دو، بہانے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فائزہ دوسری مرتبہ گزری تو زرین نے چونک کر سر اٹھایا۔ بھابھی کے لہجے کی ناگواری کا پہلی مرتبہ احساس ہوا۔ جملہ اس بار بھی اس نے نہیں سنا تھا۔ سوری، میں نے سنا نہیں۔ آپ کیا کہہ رہی تھی بھابھی؟ وہ سخت شرمندہ سے ان کے پیچھے آ گئی۔ لو، بہانے سے بھی بات اب آگے نکل چکی ہے۔ فائزہ نے ہاتھ نچایا۔ میڈم نے سنا ہی نہیں۔ ایم سوری، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ آپ پلیز بتائیے نا کیا کہا ہے۔ مسعود صاحب کا کرایہ، فائزہ زور دے کر دہراتی رہی۔ اس مرتبہ تم نے دینا ہے اور تم نے ہی دینا ہے۔ زرین خاموشی سے کمرے میں آئی۔ سہیر سلگ نے پچھلے کام کی پیمنٹ اسے آج دے دی تھی۔ اس نے 40,000 نکال کر فائزہ کے ہاتھ پر رکھے۔ نہیں بہن، میں نہیں جاتی، خود ہی جا کر دے آؤ۔ چلیں جی، میں دے آتی ہوں۔ زرین باوجود شدید تھکاوٹ کے بھابھی سے بحث کرنے کے بجائے باہر نکل گئی۔ مسعود صاحب کا گھر دو درمیانی گلیوں سے باہر نکلتے قریب ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں رقم انہیں دے کر واپس آ گئی۔ اس کا کتنا دل چاہ رہا تھا لیٹنے کو، پر گھر میں سکون کہاں۔ وہ شور مچاتے بچوں کے درمیان سے گزرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ 3 کمروں کے اس مکان میں اس کے حصے میں اسٹور روم آیا تھا۔ بڑے دونوں کمرے بھابھی کے کام میں تھے اور وہ اسٹور کو بھی کمرہ بنائے جانے پر سخت ناراض تھی کہ فالتو سامان کے لیے چھت پر جانا پڑتا تھا۔ وہ تو زرین کو شاید فالتو سامان کی طرح چھت پر ڈال دینا چاہتی تھی، وہ ہی چھت پر اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی، تبھی اسٹور روم کو اپنی چھوٹی سی جنت بنا لیا۔ بیڈ پر لیٹی وہ ایک بار پھر مکمل غائب دماغ تھی۔ نقاش حیدر نے آج جو کچھ کہا وہ اسی پر لگاتار سوچے جا رہی تھی۔ بڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے موبائل اوپن کر کے نقاش کو ہائی بھی لکھ دیا تاکہ اس کا انتظار طویل نہ ہو، اور مسکرا کر کروٹ بدل لی۔ اب دیکھتے ہیں نمبر موصول ہونے پر محترم کیا کرتے ہیں۔